ہمارا دیسی لبرل بہت ہی زیادہ حساس واقع ہوا ہے. کوئی چیز بھی اس کے کور نیریٹو سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو ایک دم سے غصے میں آ جاتا ہے, رینٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اندر کا سنو فلیک باہر آ جاتا ہے. اس دفعہ ہمارے لبرلز کا ذہنی ہیضہ گرا ہے جناب رابی پیرزادہ صاحبہ پہ. کیوں گرا ہے؟ آئیے پہلے رابی صاحبہ کو سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر تبصرہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو اصل میں اس دفعہ تکلیف کس چیز کی ہے. ایک بیوی جب اس کا شوہر آتا ہے نا بیچارہ کام کر کے اس کو ایسے دیکھتی ہے جب وہ ڈانس پارٹی کر کے آیا ہوا ہے, وچ از اے سن. یہ گناہ ہے. آپ اپنے شوہر, آپ اگر کوئی بیوی مر جائے اور اس کے شوہر سے خوش نہیں ہے تو وہ جنت میں بھی نہیں جائے گی. تو آپ آج کل کی جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ جو کچھ کرتی ہیں دیٹ ہیز ٹو بی کریکٹ. ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں اتنا دور تک نکل آئے کہ آج کل جو شوہروں کے ساتھ ہو رہا ہے, یو ہیو نو آئیڈیا. یہ ہیں وہ جملے جو اصل میں ہمارے لبرلز کو بہت زیادہ گراں گزرے, اس لیے کہ جہاں سے ان کی عقل امپورٹ ہوتی ہے وہاں پہ فیمنزم از دی اونلی وے. فیمنزم کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بات بھی کی تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا, رائٹ. اور جلدی جلدی وہ فیکٹس اینڈ فگرز نکال کے کوئی یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ پہ بھاگا, کوئی کہاں بھاگا کہ دیکھو بھائی پاکستان میں کہاں پہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. پاکستان میں تو عورتوں کی پٹائی ہوتی ہے, پاکستان میں عورتوں پہ تشدد ہوتا ہے, کہاں پہ وومن امپاورمنٹ میں ہم بڑے آگے گئے ہیں. حالانکہ رابی پیرزادہ صاحبہ نے یہ بات کہی ہی نہیں. وہ بات کر رہی ہیں اپنی اس کلاس کی جس کے بارے میں انہوں نے ویڈیو میں کہا بھی کہ میرا جس میں اٹھنا بیٹھنا ہے سو کولڈ, جسے ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں, وٹ ایور ایلیٹ مینس. وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں انہوں نے اپنے مردوں کو بہت مشکل میں رکھا ہوا ہے. ناؤ بائی نو مینس ہم یہ بالکل بھی نہیں کہتے کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ اچھی زندگی گزار رہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایون وہ جو لبرل طبقہ ہے وہاں پہ بھی خواتین اچھی زندگی نہیں گزار رہی. وہ کتنے قتل میں نے ایک پوری لسٹ دی تھی کہ جو اس طبقے کی طرف سے سامنے آتے ہیں, جو ہمارا لبرل طبقہ ہے جہاں پہ خواتین کا استحصال ہوا, قتل ہوئے, 2 قتل ہوئے, اور اس کے علاوہ سر کے بال کاٹنے, وہ سارا کچھ میں نے وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا دیسی لبرل ایک دم سے آ کے بتاتا ہے کہ تم نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ عورت مرد سے کم ہے. اینڈ آئی تھنک رابی مس اسپوک ہیئر. وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھیں کیونکہ بات کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا تھا, تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ جنرلی اسپیکنگ مرد سے کم ہوتی ہے. اگرچہ ان کے الفاظ یہی تھے لیکن جو کانٹیکسٹ ہے اوور آل گفتگو کا وہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے. لیکن دیسی لبرل ہو اور بددیانت نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس کو اپلائی کر دیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اوور آل جو عورت ہوتی ہے وہ مرد سے کم ہوتی ہے. حالانکہ اسلام میں ایسا کوئی تصور سرے سے ہے ہی نہیں. اسلام میں عزتیں آتی ہیں کیپیسٹیز کے ساتھ, اور تکلیف اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک اسلامی بات کی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ بحیثیت خامند ایک مرد اپنی بیوی سے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے, اس کا سٹیٹس زیادہ ہے, وہ قوام ہے, گھر کا سربراہ ہے. وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, ہمارا یہ فخر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا فخر ہے. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مرد ہمیشہ عورت سے اوپر ہوگا. ڈپینڈ, یعنی کہ میں گھر میں میری والدہ جو کہ ایک عورت ہیں, میرے والد صاحب سے 3 گنا زیادہ میرے لیے قابل احترام ہیں حدیث کی روشنی میں. تو ہمارے پاس اس طرح کا تو کوئی پرابلم ہے نہیں. ہاں, قوام کا تصور وہ ہمارے لیے ایک فخر کی چیز ہے. اور تکلیف ہمارے لبرل کو یہ ہوئی ہے جو جلدی جلدی ایک دم سے لے کے آ گیا فگرز ادھر ادھر سے کہ دیکھو بھی پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو مرد ہے بحیثیت خامند وہ عورت سے اس کا سپیریئر ہوتا ہے. ویل دا فیکٹ کہ کوئی چیز آپ کے لبرل یا فیمنسٹ ایجنڈا میں فٹ نہیں بیٹھتی تو وہ اس لیے تو غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے آپ نے اعداد و شمار دینے ہوں گے. جیسے آپ یہ اعداد و شمار دیتے ہیں نا ہمیں کہ دیکھو بھائی عورت پہ کتنا استحصال ہوتا ہے, کتنا اس پہ تشدد ہوتا ہے. شور ایسے ہی ہمیں فیمنزم کے اعداد و شمار بھی بتائیں. آپ ہمیں بتائیں کہ 40% شادیاں امریکہ میں جو طلاق میں وہ اینڈ اپ ہوتی ہیں, طلاق ہو جاتی ہیں, شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں بیکاز آف فیمنزم. ہمیں یہ بتائیں کہ وہ خاندان جہاں پہ ایک مرد رہ رہا ہے, صرف گھر کا سربراہ مرد ہے اس لیے کہ اس کی بیوی اسٹرانگ فیمنسٹ اس کو چھوڑ کے کہیں چلی گئی ہے, ان گھروں میں غربت کی پرسنٹیج کیا ہے؟ 22%. اور وہ خاندان جہاں پہ ایک عورت ہی سربراہ ہے جس نے مرد کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اس لیے کہ وہ بڑی اسٹرانگ فیمنسٹ ہے, وہاں پہ غربت کی کیا شرح ہے؟ ہیئر کمز دی انفارمیشن, 36% سے بھی زیادہ ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پہ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں فیمنزم کی وجہ سے. ہمیں بتائیں وہاں پہ کہ وہ بچے جو فیمنسٹ, جو اسٹرانگ ہیڈڈ فیمنسٹ خواتین ہیں جنہوں نے مرد کو اپنی زندگی میں سے پریکلوڈ کیا ہوا اور یہ بتایا ہوا کہ میں بالکل تم جیسی ہی ہوں, ہمیں بتائیں کہ سب سے کم ریشو ہوتی ہے ان کے بچوں کی کالج میں جانے کی جو ایکسیس نہیں ملتا ہائر ایجوکیشن میں, اس لیے کہ وہ ڈرگز میں جاتے ہیں. گھر میں جب فادر فگر نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ کی امی جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ فیمنسٹ ہے, تو اوبیسلی بات ہے کہ گھر میں جب فادر فگر نہیں ہوگا تو آپ کا ایک نیچرل ماحول جو کسی بھی بچے کا حق ہے وہ چھین لیا جائے گا. یہ سارے کے سارے بھی اعداد و شمار موجود ہیں. I mean, this is nothing. صرف امریکہ میں 2007 سے 2017 تک ان 10 سالوں میں جو ٹین ایجرز جن کی سوئسائڈل ٹینڈنسیز وہاں پہ بڑی ہیں وہ 70% کے حساب سے بڑی ہیں. ہر 5 میں سے 1 بچہ وہاں پہ بغیر باپ کے رہ رہا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے.
उनका बाप कौन था, नॉट नेसेसरीली कि उनके बाप बुरे लोग थे, और ऑफ कोर्स जो ऐसा करते हैं वो बुरे लोग होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीछे वजह ये होती है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेमिनिज्म है कि नहीं मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ, तुम होते कौन हो। औरतों की गुर्बत में इजाफा फेमिनिज्म की वजह से होता है, ख़ानदान टूटते हैं फेमिनिज्म की वजह से, पॉपुलेशन डिक्लाइन, 4 वेव्स आई हैं फेमिनिज्म की, फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हिस्टोरिकल कोरिलेशन आपको मिलेगा कि जब भी एक फेमिनिज्म की वेव आती है फर्टिलिटी रेट हमारा कम हो जाता है दुनिया में। 60s में एक काम स्टार्ट हुआ, 60s में फर्टिलिटी रेट 5 था, आज 2.5 है। 5 का मतलब ये है कि जो औरतें बच्चे पैदा कर सकती हैं, एवरेज 5 बच्चे पैदा होते थे, आज 2.5 पे आ गया है। नाउ आप इंसानी आज़ादियों की बात करें, फेमिनिज्म की बात करें, इंसानी हकूक़ की बात करें, किसी भी चीज़ की आप बात करें, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको चाहिए वो है इंसानी आबादी। इंसान होंगे तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कुर्बान ना जाए इस फेमिनिज्म पे जो कि एक्चुअली इंसानियत को एक अबिस की तरफ धकेल रहा है, ख़त्म कर रहा है उसको। और उसके मुकाबले में हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज़ मौजूद हैं कि जहाँ पे कोई एक पार्टनर डोमिनेंट होता है, इन मोस्ट केसेस जो मर्द पार्टनर डोमिनेंट होता है, वो फैमिली ज़्यादा हैप्पी होती हैं, वहाँ पे ज़्यादा रिप्रोडक्शन होती है। और रिप्रोडक्शन बच्चों की इस तरह से नहीं होती है कि मर्द ज़्यादा डोमिनेंट है। मैं इवन ये कह रहा हूँ कि इवन जहाँ पे औरतें भी डोमिनेंट होती हैं, अगरचे मैं उस चीज़ से मुतफिक नहीं हूँ, उसका भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे पास ये कुछ 4-6 कुछ रटी रटाई टर्म्स हैं, पेट्रियार्की है, और बड़ा काम ख़राब हो रहा है। वेल वी एग्री विद दैट कि पाकिस्तान में औरतों के साथ ज़्यादती होती है। वी एग्री विद द फैक्ट कि पाकिस्तान में औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इस हद तक मैं हमेशा अपने देसी लिबरल से मुतफिक हूँ। प्रॉब्लम यह है कि वो इसका हल देता है फेमिनिज्म, जिसके बारे में मैं एनर्जी इस्तेमाल करता हूँ कि बुखार तो आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया, अब इसको ठीक करने के लिए इसे जहर ना दें। देयरफॉर वी नीड ए स्ट्रॉन्ग शरी लाइफ, इस्लामी ज़िंदगी, प्रैक्टिकल इस्लामी ज़िंदगी, जिससे इस तबके को तकलीफ हो रही है कि रबी पीरज़ादा साहब ने कहा ही क्यों है कि बीवी जो होती है वो औरत से कमतर होती है। जी होती है, होना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सोसाइटी, आपकी जो फैमिली है उसका सिस्टम प्रिजर्व रहता है। जहाँ पे फैमिलीज़ का सिस्टम प्रिजर्व रहता है वहाँ पे सोसाइटी प्रिजर्व रहती है। अगर आप समझते हैं कि ज़िंदगी लिबरल्स के लिए तो ये दुनिया ना एक भंग का एक बहुत बड़ा प्याला है जिसके अंदर सब मस्त मस्त रहें, कोई ख्याल नहीं है आइंदा आने वाली जनरेशन्स को हमने क्या पास ऑन करना है, क्या तहजीब हमने पास ऑन करनी है, कौन सा हमने ह्यूमन एक्सपीरियंस हमारा जो है जैसे तहजीबें बनती हैं वो पास ऑन करना है। नन ऑफ दैट इज़ देयर कंसर्न। उनका कंसर्न यही है कि बस खाओ पियो, शराबें पियो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, वन नाइट स्टैंड, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमन। कभी ये हमारा देसी लिबरल आपको नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन कि वेस्ट में फेमिनिज्म के नाम पे औरत के साथ धोखा कितना बड़ा हुआ है।